جب شادی ہوتی ہے تو جہیز میں لڑکی قرآن لے آتی ہے، بس لاتی ہے لا کر رکھ دیتی ہے. کبھی پڑھ لیا جمعہ کے دن پڑھا تو پہلے تو پڑھتی نہیں ہے، اور پڑھتی بھی ہیں تو اللہ سلامت رکھے ہماری ماں بہنوں کو. قرآن ایسا پڑھتی ہیں مجہول طریقے سے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. بعض تو آدھا گھنٹہ پڑھ لیتی ہے. میں خود حافظ ہوں، میں 18-20 محرابیں سنا چکا، پتہ ہی نہیں چلتا کون سا پارہ پڑھ رہی ہے. ایسے گھما گھما کے قاری نثار صاحب سے بتا رہا ہوں، ایسے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بجائے ثواب کے عذاب ملتا ہے. اور اگر اس سے کوئی حافظ آ کے کہہ دے کہ بھئی غلط پڑھ رہی ہے میری بہن، تو کہتی ہے ہماری پڑھائی کوئی حافظوں والی تھوڑی، ہم تو ملانی سے پڑھے ہوئے ہیں. ارے بھئی حافظوں والا قرآن کوئی الگ تھوڑی ہے، ملانیوں والا کوئی قرآن الگ تھوڑی ہے. کہتی ہے مولانا تم مذاق مت بناؤ، ہم حافظوں والا کیسے پڑھ لیں گے، ہم تو ملانی سے پڑھو. اور میرے بھائی قرآن تو ایک ہی ہے. بولو یار، قرآن تو ایک ہی ہے نا میرے بھائی. وہ قرآن جو مجہول پڑھا جائے، جو لہنے جلی کے ساتھ پڑھا جائے، جس کے حرف اور حرکت بدل جائے، میرے بھائی ایسا پڑھنا سننا دونوں حرام ہے. میرے بھائی اس میں ثواب نہیں ملے گا، الٹا عذاب ملے گا. قرآن صحیح پڑھنا سیکھو. علماء کی بارگاہ میں، حافظوں کی بارگاہ میں، قاریوں کی بارگاہ میں جاؤ. چاہے پورا قرآن نہ سیکھو، ایک پارہ سیکھو، مگر صحیح پڑھنا سیکھو. صحیح پڑھنا سیکھو گے تبھی اس کی برکتیں ظاہر ہوگی. تبھی قرآن پڑھو گے تمہیں شفا ملے گی، تبھی قرآن پڑھو گے تمہیں برکتیں ہوں گی، تبھی قرآن پڑھو گے تو میرے بھائیوں فائدہ ہوگا، تبھی قرآن پڑھو گے تو تمہارے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، قرآن صحیح سے پڑھو. اور اگر صحیح سے پڑھنا نہیں آتا تو میرے بھائی کسی اچھے پڑھنے والے سے سن لو، اس لیے کہ جتنا پڑھنے کا ثواب ہے اتنا ہی سننے کا ثواب ہے. بات سمجھ رہے؟ قرآن شریف پڑھا جاتا، تیجا ہوتا، تیجے میں قرآن پڑھا جاتا تو کچھ تو صحیح پڑھنے والے ہوتے، کچھ تو ایسے پڑھنے والے ہوتے خالی چنوں کے چکر میں بیٹھ جاتے ہیں. ارے بھائی ایسے قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ صحیح پڑھو. اگر نہیں پڑھنا آ رہا تو مت پڑھ قرآن، کلمہ شریف پڑھ لو. کوئی 59 کی بات نہیں ہے، جو کلمہ پڑھ لے نا انہی پہ بیٹھ جا پڑھنے کے لیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن والوں میں ہی بیٹھے گا، اس لیے کہ تیرے پڑھنے پہ بجائے ثواب کے اور عذاب ملے گا. یا تو صحیح کیا ہوتا. میرے بھائی آسان نہیں ہے کہ کوئی بھی قرآن اٹھا کر پڑھنے لگے. کوئی بھی کبھی 5-6 سال لگ جاتے ہیں قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھنے میں، تب جا کے قرآن پڑھا جاتا. اور قرات سبا اگر پڑھو گے نا تو 10 سال لگ جاتے ہیں، اور روایت حفظ بھی پڑھو تو 2-3 سال تو اس میں لگ جاتے ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم گھر میں بیٹھ کے خالی مولانا بن گئے؟ ایک آدمی تو کہہ رہا اب تو نئی پڑھائیں چل رہی ہیں، نئی مولویاں آئے، پہلے اچھے خاصے پڑھتے تھے علی بے تے سے، اب پڑھنے علی با تا سا، مطلب الٹا اور مذاق بنا رہا. اپنی نکٹے بولے سکتے، اپنی خراب کو خراب نہیں کہہ رہا. میرے بھائی پڑھائی کا کوئی ٹائم نہیں. اگر تم جوانوں بیوی بچوں کو ہوگا کوئی بات نہیں، آپ تو مسجد کے امام سے کہو عشاء کی نماز کے بعد میں ایک بات، بھائی میرا قرآن صحیح کرانا. کسی مدرسے کے بچے کو پکڑ لو، بھائی میرا قرآن صحیح کرانا آپ کو. ارے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ کسی بھی ٹیوشن لگا لو، کسی سے میرا قرآن صحیح کرانا آپ کو. خدا کی قسم تمہارا قرآن صحیح ہو جائے گا. دیکھیے قرآن کا جلوہ جب ہوئے گا، قرآن کو پڑھنے سننے میں جب مزہ آئے گا جب اس کے حق ادا کرے گا پڑھنے کا. صحیح پڑھو. اگر صحیح نہیں پڑھو گے تو پھر نہ پڑھنے میں مزہ آئے نہ سننے میں مزہ آئے. ایسے ہی نماز کا میٹر ہے میرے بھائیوں. کبھی آپ نے دیکھا نماز، جو یہ حافظ لوگ ہیں، مولانا لوگ ہیں، امام لوگ ہیں، یہ تو پڑھتے رہ جاؤ. جو جمعے کا اٹھیا ہوتا، اٹھیا نمازی 3 طرح کے، اٹھیا، کھٹیا، 360. ایک ہے 8 دن والا، ایک وہ ہے جب بوڑھا ہوتا جب مسجد کی طرف جاتا، اور ایک ہوتا خالی عید کی پڑھنے جاتا بس، وہ 360. یہ جو 8 دن میں جا رہا، جب تک ہم نے 4 رکعت نہیں پڑھی ہے پوری 12 رکعت لپاٹ کے مسجد سے باہر، اور اسی میں دعا بھی مانگ لے. صحیح بتا رہا ہوں، دعا بھی اس میں ہی ہے. ارے دعا بھی نہیں، اسی میں تسبیح بھی ہے. نماز بھی پڑھے گا اور ایسے بھی کرے گا. پڑھتا نا کیا پڑھے، ایسے کرے گا ضرور، ایسے کر کے ایسے کرے گا. پھر اس کے بعد ایسے کر کے کان کا بٹن کھولے گا. میں پھونکا ایسا پھونکتا ہے پورا قرآن سینے کے اندر چلا گیا. اس کے بعد دعا مانگے گا، نکالا مزہ آ گیا. اس سے پوچھ تو نے پڑھا کیا؟ جو مولوی ہے مفتی ہے بھی پڑھ رہا، اس کی 4 رکعت نہیں، تیری پوری 8-10 رکعت پوری پڑھ گئے.
तस्बीह फातिमा भी पढ़ ली। अच्छा एक बात बताओ, आपने सुना होगा कि आला हजरत दोनों हाथों से लिखते थे, जबकि ये रिवायत मजबूत नहीं है, कहते थे दोनों हाथों से लिखते, ठीक है। हाँ मैं बात कह रहा हूँ तो मियाँ ये भी आला हजरत से कम थोड़ी है, दोनों उंगलियों पे पढ़े ऐसा करके, एक साथ में पढ़ ले यार। एक ही पे तो पढ़ लेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दोनों पे कैसे पढ़ लेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह? बताइए मुझे। मगर दोनों चल रही हैं इसकी, आला हजरत बना बैठा। हाँ क्या समझ रहे हो इसे लोग? हाँ अगर मसला इसके मतलब का नहीं है तो मौलवी नहीं मुफ्ती से भी मुनाजरा कर लेगा। मियां ऐसे कहता ये तो ऐसे है, हमने ना सुना। अरे भाई तेरे सुनने ना सुनने से क्या हो रहा है? शरीयत जो है शरीयत के मुताबिक होगी, तेरी तबीयत के मुताबिक नहीं होगी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ समझ में नहीं आ रहा मेरे। अरे तेरी इतनी छोटी समझदारी में कैसे समझ में आ जाएगा? इस मौलवी ने 15 साल पढ़ा है। ये मौलवी जब मुताला करता है तब पढ़ाता बच्चों को। हाँ तेरे ऐसे समझ में आ जाएगा? मेरे समझ में नहीं आ रहा। हद हो गई है। एक जगह इमाम का हिसाब कर दिया। क्यों कर दिया भाई? बोले वो हजरत बात ये थी, हमने इनसे जुमे के दिन ये गई बारिश की दुआ कर दो। इमाम पढ़ा लिखा था तो इमाम ने जुमे के दिन बारिश की दुआ अरबी में कर दी। और अरबी में दुआ जल्दी कबूल होती है इसलिए कि कुरान भी अरबी में नाजिल हुआ, अल्लाह ने कलाम भी अरबी में किया, है ना। तो जाहिल आदमी कह रहा तुमने दुआ नहीं की बारिश की। मौलाना बोले भाई मैंने कर दी। बोले साहब हमारे तो नहीं समझ में आई। बोले भाई अरबी में की। बोले अरबी में कैसे कर दी, बारिश कैसे हो जाएगी? तुमने अरबी में दुआ कर दी, बारिश कैसे हो जाएगी? क्यों? बोले समझ में तो आई ना। अब बताइए मुझे क्या कहिएगा मेरे भाई? अजीब मामला है। निज़ामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। मस्जिद के मुतवल्ली वो बने बैठे हैं जिन्हें अलहम्द याद नहीं है। वो मौलवियों का इम्तिहान ले रहे हैं जो इमाम इमामत करना आ रहा ना, इम्तिहान ले रहे हैं जिसे कुल वल्लाह याद नहीं है। मैं कर्नाटक में एक बार कुरान सुनाने चला गया तो हाफिजों का मस्जिद बिलाल में टेस्ट हो रहा। मैंने कहा कोई मुफ्ती आए होंगे यार टेस्ट लेने के लिए। देखा तो मस्जिद की कमेटी बैठी है, ये टेस्ट ले रहे हैं। मैं जो गलत नहीं कह रहा हूँ, इनसे पूछो जाते हैं सुनाने के लिए। हाँ या अल्लाह, मैंने कहा ये टेस्ट ले रहे हैं। और पास कौन हो रहा है टेस्ट में? जिसके पक्का याद है वो पास नहीं हो रहा था ना, जिसके अच्छा याद है वो भी पास नहीं हो रहा था, और जिसके कवायद की रोशनी में पढ़ रहा था तजवीद और मखारिज के साथ वो भी नहीं, जिसकी आवाज में लहरें थे, बस नागिन की बीन जो बजा रहा था वो पास हो रहा था। ये आया भाई निकल के, ये भाई ये इसका भाई तकर्रुर होगा। और बेचारे जो अच्छे पढ़ लेते वो रह गए, नागिन के लहरे वाले निकल लेते। जाहिर सी बात है जब जाहिलों के हाथ में बागडोर आएगी तो काम तो ऐसा होगा। हैं मेरे भाई, जब इमाम रखो तो किसी आलिम, किसी मुफ्ती, किसी बेहतरीन कारी से इम्तिहान लगाओ कि भाई इसको सही पढ़ना आता कि नहीं आता। अरे मेरे भाई समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप?